قربان علی کی بیوی سوتن کے ڈر سے چپکے سے سندری کو بھگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہتے ہیں مجھے کسی طرح غلام تک پہنچا دیں، وہی مجھے بچا کر لے جائے گا۔ قربان علی کی بیوی پریشان ہو کر جواب دیتی ہے غلام بھی قربان علی کی قید میں ہے، تم ابھی یہاں سے بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، فکر مت کرو، میں جلد ہی غلام کو بھی تمہارے پاس بھیج دوں گی، بس جلدی سے نکلو کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ کچھ دیر بعد قربان علی مولوی صاحب کو ساتھ لے کر سندری سے نکاح کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوتا ہے، مگر وہاں سندری موجود نہیں ہوتی۔ یہ دیکھتے ہی قربان علی کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ فوراً نوکروں سے پوچھتا ہے کہ سندری کہاں ہے، مگر کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسی لمحے قربان علی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب اس کی بیوی نے کیا ہے۔ وہ غصے بھر کر سیدھا بیوی کے پاس پہنچتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے سندری کو کہاں چھپایا ہے، ابھی میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا۔ لیکن قربان علی کی بیوی خاموش رہتی ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ قربان علی مزید غصے میں آ کر نوکروں کو حکم دیتا ہے جلدی سے جلدی اسے ڈھونڈو، کسی بھی صورت میں سندری ہمارے ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے۔ اسی طرح بادشاہ کو غلام کی آخری لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ثبوت بادشاہ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوراً اس جگہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر سندری بھاگتے بھاگتے اسی فارم ہاؤس پہنچ جاتی ہے جہاں وہ پہلے غلام کے ساتھ ایک رات رہ چکی تھی۔ فارم ہاؤس کی سیکیورٹی گارڈز جب سندری کو اکیلا دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ سندری زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے۔ ایک گارڈ کہتا ہے یہ تو وہی لڑکی ہے جو پہلے بادشاہ کے دوست غلام کے ساتھ یہاں آئی تھی، کہیں بادشاہ نے اسے کوئی نقصان تو نہیں دیا؟ یہ رو کیوں رہی ہے؟ سندری گھبرا کر کہتی ہے مجھے ان آدمیوں سے بچا لو، وہ میرے پیچھے ہیں۔ یہ سن کر سیکیورٹی گارڈ فوراً سندری کو چھپا دیتے ہیں۔ اسی وقت قربان علی کے آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور گارڈز سے سندری کے بارے میں پوچھتے ہیں، مگر گارڈز کچھ نہیں بتاتے۔ وہ آدمی چلے جاتے ہیں تو گارڈ سندری کے پاس آ کر پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سندری روتے ہوئے بتاتے ہیں مجھے کسی طرح حویلی پہنچنا ہے بادشاہ تک، غلام خطرے میں ہے، مجھے اسے بچانا ہے، اس وقت صرف بادشاہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اگلے ہی لمحے بادشاہ کی گاڑی اسی فارم ہاؤس کے باہر آ کر خراب ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کو مجبوراً فارم ہاؤس میں جانا پڑتا ہے۔ جیسے اس کی نظر سندری پر پڑتی ہے وہ حیرت سے سن رہ جاتا ہے، تو ہوش ہی اڑ جاتا ہے۔ بادشاہ فوراً آگے بڑھ کر سندری کو پکڑ لیتا ہے اور غصے میں کہتا ہے کہیں تم نے غلام سے نکاح تو نہیں کر لیا؟ غلام کہاں ہے، سچ بتاؤ۔ سندری روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے پلیز غلام کو بچا لو، ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر بادشاہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ حیرانی سے کہتا ہے کیا مطلب؟ سندری ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ غلام قربان علی کی قید میں ہے، میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی ہوں، لیکن غلام ابھی تک وہیں ہے۔ قربان علی نے ہم دونوں کو قید کیا تھا، مجھے ڈر ہے کہیں وہ غلام کو نقصان نہ پہنچا دے اور اسے جان سے نہ مار دے۔ سن کر بادشاہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے کہ غلام کو اسی حال میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ سزا بھگتے، مگر سندری بادشاہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہتے ہیں نہیں بادشاہ، غلام نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، اس نے مجھ سے محبت میں میرا ساتھ دیا، پلیز اسے بچا لو۔ اگر تم نے غلام کو بچا لیا تو بدلے میں جو چاہو میں کر لوں گی۔ اسی دوران سندری ایک اور دھماکہ خیز بات بتاتی ہے قربان علی مجھ سے نکاح کرنے والا تھا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کا غصہ تو ساتویں آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ فوراً قربان علی بیٹی برق کو اپنے ساتھ لے کر قربان علی کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ قربان علی کو للکارتے ہوئے کہتا ہے تمہاری بیٹی اور سندری میں کوئی فرق نہیں ہے، تم نے یہ سوچا بھی نہیں کہ سندری تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے یہ کیسے سوچا کہ تم سندری کے ساتھ نکاح کر لو گے؟ بادشاہ غصے میں دھمکی دیتا ہے فوراً غلام کو میرے حوالے کرو ورنہ میں تمہاری بیٹی ہمیشہ کے لیے تمہارے گھر میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں اسے ابھی طلاق دے دوں گا۔ یہ سب سننے کے بعد قربان علی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ وہ فوراً سے اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے، جس پر بادشاہ غلام کو وہاں سے لے کر اور سندری کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے فارم ہاؤس کی طرف۔